چیئرمین ہیں فیڈرل ریئلٹرز ایسوسیشن پاکستان کے سرفراز گوندل صاحب ہیں، ہمارے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں حمزہ سرفراز صاحب ہیں، سیلز ڈائریکٹر ہیں ارشد اوان صاحب ہیں، ڈائریکٹر اوورسیز ہیں، اور اظہر صاحب یہاں پہ موجود ہیں جو علاقے کی ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں۔ یہ پریس کانفرنس اس لیے ہمیں آج کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی کہ راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور راولپنڈی پولیس پچھلے ایک ہفتے سے ایک آپریشن کر رہی ہے جس میں تمام ریل اسٹیٹ سے منسلک ادارے اور سوسائٹیز ان پہ ایک جلغار کی سی کیفیت ہے، اور تمام اداروں کو اور تمام ریل اسٹیٹ جو سوسائٹیز ہیں ان کو ڈسٹرب کیا جا رہا ہے۔ تو ہم اپنا پوائنٹ آف ویو یہاں دینے کے لیے پیش ہوئے کہ ہماری لیگل حیثیت کیا ہے، اور اس کے بعد آر ٹی اے کو یہ آپریشن کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، اور اس کی پاداش میں کیا وہاں پہ ایکچوئل ایجنڈا پورا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے آپ کو اسکرین پہ دکھائیں گے کہ راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے ہمیں سن 2017 میں 427 کنال کی پہلی پلاننگ پرمیشن دی تھی۔ اس کے بعد اگلی پلاننگ پرمیشن انہوں نے ہمیں 19/2/2019 کو دی، اور یہ 1534 کنال کی تھی۔ پلاننگ پرمیشن دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک ادارہ الاؤ کر رہا ہے کہ آپ ایک جگہ پہ جا کے اپنی لینڈ پروکیورمنٹ کا آغاز کریں اور اپنے بزنس کا آغاز کریں۔ یہ وہ قوانین تھے جو راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی فالو کرتی تھی، اور ان کے تحت ونس ا پلاننگ پرمیشن از گرانٹڈ اٹ کین ناٹ بی ریووکڈ، اور اس کے بعد آپ اپنی سائٹ پہ کام شروع کر سکتے ہیں۔ تو بلو ورلڈ سٹی نے بھی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا کام سن 2017-18 میں شروع کیا۔ 300-400 کنال کے چھوٹے سے رقبے سے ہم نے کام شروع کیا، اور الحمدللہ آج تقریباً 2 لاکھ کنال کا ایریا ہے جو وہاں پہ ہم اس وقت کور کر رہے ہیں۔ راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے پچھلے سابقہ دور کے وہ افراد جن کو آج یہاں پہ سارے ادارے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں اور یکے بعد دیگرے ان سے پریس کانفرنسز کروا رہے ہیں، ان تمام افراد نے مل کے، جس میں بڑے بڑے نام ہیں آگے جا کے ہم لیں گے، انہوں نے ایک رول پلے کیا، اور راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے ہمارے خلاف اس وقت بھی آپریشن شروع کر دیے، اور لا محالہ ہمیں کورٹوں میں جانا پڑا۔ یہ میں اب آپ کے ساتھ ایک اسٹے آرڈر شیئر کر رہا ہوں نیکسٹ سلائیڈ میں۔ اس میں واضح انداز میں لکھا ہوا ہے the restraint on the appellants to continue development work shall in original وہ ہوتی ہے جہاں پہ ایگریکلچر ہو سکے۔ یہ سارا علاقہ بنجر قدیم ہے، اور ریونیو میں اس کے ریکارڈ میں بھی اس کا تذکرہ ایز بنجر قدیم کیا جاتا ہے، اور یہاں پہ بھی آپ رپورٹ دے سکتے ہیں ریونیو اسٹاف نے لکھا ہوا ہے رقبہ ہاضہ بنجر قدیم ہے اور کوئی گرین ایریا اس میں شامل نہ ہے۔ تو اس سے اگلا ایک آپ کے ساتھ یہ انفارمیشن شیئر کر رہے ہیں جو یہ پنجاب گورنمنٹ نے ایک لیٹسٹ آرڈر نکالا ہے 30/9/2023 کو، بین آف لینڈ ٹرانزیکشنز ان انلیگل ان اپرووڈ ہاؤسنگ سوسائٹیز، یعنی جو آر ڈی اے کا قانون ہے یا کسی بھی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پہلے آپ زمین خریدیں اور اس کے بعد اپروولز کے لیے آپ متعلقہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے پاس ہیں۔ یہاں پہ یہ کسی بھی ادارے کو لینڈ کی پروکیورمنٹ سے ہی منع کر رہے ہیں۔ تو جب آپ زمین ہی نہیں خرید سکیں گے، یعنی اپنے ہی قانون کی نفی کر رہے ہیں، جب آپ زمین ہی نہیں خرید سکیں گے تو آپ اس پہ اپروول کیسے لیں گے، اور اس پہ نقشہ کیسے بنائیں گے، اور اس کو پھر آپ ایگزیکیوٹ کیسے کریں گے۔ تو یہ انہوں نے یہ آرڈر ریسنٹلی پاس کیا ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں پہ یہ آپ کے ساتھ نیکسٹ لیٹر شیئر کر رہے ہیں، ریکویسٹ فار کلیریفیکیشن گائیڈنس ریگارڈنگ پروسیسنگ آف پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیمز ان ڈسٹرکٹ راولپنڈی۔ سب سے نیچے والی لائن پہ اگر آپ متوجہ ہوں تو لکھا ہوا ہے I am directed to request to provide guidance in above referred matter to this department at the earliest to proceed further۔ یعنی آر ڈی اے اور ڈسٹرکٹ کاؤنسل آپس میں ایک دوسرے کو لیٹر بازی کر رہی ہے کہ ہمیں یہ تو بتاؤ اس کی اپروول دینی کس نے۔ یعنی جو پوائنٹ ہم میک کر رہے ہیں کہ راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے 2 دفعہ ہمیں اپروولز دی، ہم نے لینڈ پروکیورمنٹ شروع کر دی، پبلک منی انوالو ہوگی، اس کے بعد آر ڈی اے نے معذوری کا اظہار کرنا شروع کر دیا کہ جی ہم یہ اپروول نہیں پروسیس کر سکتے، جس کے بھی ایجنڈے پہ تھے۔ پھر انہوں نے ڈسٹرکٹ کاؤنسل اور راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے آپس میں لیٹر بازی شروع کر دی کہ جی بتاؤ آپ کریں گے کہ ہم کریں گے۔ یہ میں اگلا آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ گرین لینڈ ایسے نظر آتی ہے اگر آپ گوگل ارتھ سے دیکھیں، جیسے لاہور کے ارد گرد زرعی زمینیں، کسی بھی شہر کے ارد گرد جب زرعی زمینیں ہوں تو وہ یوں سبز رنگ میں نظر آتی ہیں۔ یہ آپ کا راولپنڈی کا علاقہ ہے۔ ایئرپورٹ کے ارد گرد جتنی وسینٹی ہے وہ بائی ورچو اس کو سال کے کسی بھی حصے میں دیکھ لیں یہ ایسی براؤن نظر آتی ہے۔ یہ براؤن اس لیے کیونکہ یہ برانی ایریاز ہے، پتھریلا علاقہ ہے، یہاں پہ کاشت ہوتی ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ ایک آئیڈیل جگہ ہے جہاں ہاؤسنگ اسکیم ہو سکتی ہے، اور
اس کے بعد یہ میں لیگل چیزیں صرف پوری کر رہا ہوں. ہم نے جی فاٹا کو اپلائی کر رکھا ہے. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں رائٹ والی سلائیڈ میں 17,121 کنال کے لینڈ ڈاکیومنٹس ہم نے اس وقت, اور یہ لیٹر ہے جناب 1 دسمبر 2022 کا. 15 خاموشی کر لیجیے. ریلیٹرز پیچھے ہو جائیں پلیز, کائنڈلی ریلیٹرز پیچھے ہو جائیں. تحمل مزاجی سے میرے بھائی, تحمل مزاجی سے پلیز. اچھا جی, یہ 17,121 کنال کا رقبہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ آگے سے پیچھے 17,121 کنال یہ ہم نے فاٹا کو جمع کروایا, اور اس میں سے پھر یہ نیچے 8,609 کنال انڈر پروسیس ہے جو اس وقت فاٹا پروسیس کر رہی ہے. اور فاٹا کا قانون یہ کہتا ہے کہ وہ اپنا کنٹرولڈ ایریا خود ڈکلیئر کر سکتا ہے. اسے اگلی سلائیڈ دکھائیں گی ہمارے صاحب, اگلی سلائیڈ. یہ جی 1,24,66,000 روپیہ 12,000 کنال زمین کی پیمنٹ ہم نے جمع کرائی ہوئی ہے فاٹا کے تھرو. اچھا یہ سوری پچھلا ہی دکھائیں. فاٹا کو آپ نے پیمنٹ جمع کرا دی, ہم سے انہوں نے پیمنٹ لے لی. اٹھا کے جی ہم جو لوکل سنٹری لیول کی آپ کے رپورٹرز ہوتے ہیں انٹیلیجنس اداروں میں, وہ غلط آپ کو انفارمیشن فیڈ کر رہے ہیں, کسی کے ایجنڈے پہ فیڈ کر رہے ہیں. آپ ہمارے ساتھ آئیں, ہم آپ کو تمام پروجیکٹ وزٹ کراتے ہیں, اپنی تمام قبضہ کوٹھیاں وزٹ کراتے ہیں. کہیں آپ کو کوئی ایلیمنٹ ملے تو ہم جواب دیں. اس کے بعد سی ٹی ڈی کئی میٹنگز کرتی رہی, اور سی ٹی ڈی کو ہم نے اپنی لسٹیں جمع کرائی کہ یہ ہمارے گارڈز ہیں اور یہ ہماری ان پوسٹوں پہ وہاں پہ اس وقت موجود ہیں. آپ نے جب بھی چیک کرنا ہو. اس سے اگلا جی, یہ وہ چند نام ہیں جی جو پچھلے دور میں اس ساری جو ہمارے خلاف کارروائی ہوتی رہی. سرور خان صاحب ہیں 2.5-3 سال, انہوں نے ہمیں بہت ٹف ٹائم دیا. زلفی بخاری صاحب ہیں, ان کے والد صاحب نے گھر بلا کے ہم سے 4 کروڑ روپیہ مانگا جس وقت ارتگل کو آنے سے منع کیا گیا تھا. تو ان کے والد صاحب نے, میں قرآن پہ حلف دے کے کہتا ہوں, ان کے ایک ایم این اے انوالوڈ تھے. 4 کروڑ روپیہ زلفی بخاری صاحب کے والد صاحب نے مانگا, آپ 4 کروڑ روپیہ دے دیں تو ہم ارتگل کو آنے دیں گے, اور منع بھی انہوں نے کیا تھا. شہزاد اکبر صاحب ہیں جی, ہمارے جتنے نیب کے کیسز کھلے, اب شہزاد اکبر صاحب خود بھی مطلوب ہے, ساروں کو یہ ایڈمنسٹر کرتے تھے. طارق مرتضیٰ صاحب چیئرمین آر ٹی اے رہے, یہ بھی اعلی کار بنے رہے. عثمان بزدار صاحب کی ٹیم نے 28 کروڑ روپے کی ڈیمانڈ کی تھی ہماری ریونیو رپورٹ اور این او سی کلیئر کرنے کے لیے. عامر کیانی صاحب, عمران اسماعیل صاحب اور واسق کیوم صاحب. عامر کیانی صاحب چونکہ حکومت میں تھے, اور جتنے یہاں پہ افسران بیٹھے ہوئے تھے وہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کے تھے, اور اس وقت بھی جو لاٹ بیٹھی ہوئی ہے یہ وہی لاٹ بیٹھی ہوئی ہے جو اس دور سے چلی آ رہی ہے, اور ان کے فیسیلیٹیٹرز یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور اب بھی جو ہمارے خلاف ساری موو ہو رہی ہے اس کی بنیاد یہ سارے لوگ ہی ہیں. یہ تو ہوگی جی جو لیگل سٹیٹس, اور ہمارے پیچھے کون کون پڑا ہوا ہے, اور یہ آپریشن کیوں کیا جا رہا ہے اور کیوں نہیں کرنا چاہیے. ہم نے نہیں مجاز صاحب آپ کو زمین کے حوالے سے اور آپریشن کے حوالے سے باقی معاملات بتائیں گے. ہم نے سب کو آفر کیا کہ آپ آئیں تو دیکھیں گے یہ معاملہ. نعیم صاحب بہتر آپ کو پرپوز کریں گے. میں جو ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں, اور آپ کی وساطت سے پاکستان کے پرائم منسٹر اور پاکستان کے آرمی چیف, چونکہ اس وقت جو بھی اوپر اس وقت نظام چل رہا ہے اس میں نصرہ جو ہے انہی 2 صاحبان کے پاس ہیں, اور پاکستان کی تقدیر کے فیصلے اس وقت انہی کوارٹرز میں ہو رہے ہیں. تو میری ان سے ریکویسٹ یہ ہے کہ جی کسی بھی ملک کی ترقی کی بنیاد ریل اسٹیٹ سے میسر کی جاتی ہے, باقی انڈسٹریز اور ایگریکلچر بھی میٹر کرتی ہے, اور وہ آپ کو کوئی نہیں روک رہا. ریل اسٹیٹ صرف شہری آبادیوں کے ارد گرد ڈیولپ ہوتی ہے, یہ جا کے ایگریکلچر رقبے پہ نہیں ڈیولپ ہوتی. ایگریکلچر آپ سندھ میں اس وقت 1.5 لاکھ ایکڑ جو ہے ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں لوگوں کو زراعت کے لیے, وہ بہت اور ایمپل ہے. جو شہروں کے ارد گرد آبادی ہے اس کو اگر آپ گرو نہیں کرنے دیں گے ان ٹرمز آف ریل اسٹیٹ, اور جو ہمارا کیس ہے, ہمارا کیس یہ ہے کہ اسلام آباد ایئرپورٹ کے ارد گرد, اگر وہ سلائیڈ لگا دیں آپ بنجر والی, تمام علاقہ بنجر پڑا ہے, پانی کی اویلیبلٹی وہاں پہ ہے. اس کو ایک فقید المثال قسم کا شہر بنایا جا سکتا ہے دبئی کی طرز کا, اور تمام میجر ڈیولپرز کو ہم اس میں انوائٹ کر رہے ہیں. اور الحمدللہ all of them have entered into a negotiation with us, and we are going to be finalizing agreements with them very soon. اس میں کیپٹل اسمارٹ سٹی آلریڈی ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کر چکا ہے, ہم دونوں مل کے
DHA کو رقبہ دیں گے اس ایریا میں، یہ بھی بات طے ہو چکی ہے، علاقہ بھی طے ہو چکا ہے. ملک ریاض صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے، غالباً تھوڑی بہت ناراضگیاں ان سے چل رہی ہیں لیکن وہ بھی ولنگ ہیں یہاں پہ آ کے کام کرنے کو. میاں عامر صاحب دنیا نیوز والے پنجاب گروپ آف کالجز کے، ہیں ویری تھینکفل، آج بھی وہ ہمیں کوریج دے رہے ہیں. اور باقی سب کا بھی شکریہ، آپ لوگ یہاں پہ تشریف رکھے ہوئے. میاں عامر صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے انشاءاللہ. اور یہ سارے ڈیولپرز مل کے صرف ایک ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں کہ یہاں دبئی کی طرز کا ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ شہر آباد کیا جا سکتا ہے، اور اس کی یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ آپ کے پورے ملک کا قرضہ اگلے 5 سے 7 سال میں اتار دے. کوئی مشکل کام نہیں ہے. 1-1 لاکھ ڈالر چاہیے اور 13 لاکھ بندہ چاہیے، یا 2-2 لاکھ ڈالر چاہیے اور 5-6 لاکھ بندہ چاہیے. کیا پاکستان کی 25 کروڑ آبادی میں 5-6 لاکھ لوگ بھی ایسے نہیں ہیں جن کے پیسے باہر پڑے؟ اب تو لوگ باہر جا رہے ہیں. خالی اس سال میں 8 لاکھ بزنسز پاکستانیوں کے دبئی میں رجسٹر ہوئے ہیں صرف اس ایک سال میں. اور وجہ یہ ہے کہ جو یہاں پہ معاشی حالات اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں تمام میڈیا کا شکریہ ادا کروں گا جو آج ہمیں یہاں پہ لائیو کوریج بھی دے رہے ہیں اور اپنا قیمتی وقت نکال کے یہاں پہ تشریف لائے. صاحب بھائی نے بڑی ڈیٹیل میں بات کی ہے کہ دیکھیں جی یہ پچھلے تقریباً 4-5 دنوں سے یہاں پہ RDA والے، ڈسٹرکٹ کونسل والے، راولپنڈی پولیس کمشنر صاحب کی پوری ٹیم، DC صاحب کی پوری ٹیم، DG RDA صاحب ان کی جتنی بھی پوری ٹیم ہے، ایک پلان کر کے ایک پوری یونین ان کی تیار ہوئی ہے. اس کو لے کے لمبی چوڑی پولیس کی فورس لے کے وہ نکل پڑے ہیں جی چکری روڈ اور اڈیالہ روڈ کے اوپر. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے صرف پارٹی بنایا بلو ورڈ سٹی کو، وہ جس طرف بھی گئے ہیں، چاہے وہ کسی بھی سوسائٹی میں گئے، وہ کیپٹل سمارٹ سٹی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، چاہے وہ بلو ورڈ سٹی ہے، جو بھی ہمارے ساتھ ملکہ ہیں جو بھی، اب وہ جا رہے ہیں وہاں پہ جا کے بس ان کے پاس RDA کی مشینیں لگی ہوئی ہیں. یہ کیا ہے جی یہاں پہ ہمیں CTD نے ایک رپورٹ جنریٹ کی ہے کہ یہاں پہ افغانی آ گئے ہیں اور یہ ہونے جا رہا ہے وہ ہونے جا رہا ہے. یار آپ لوگوں کو کیا ڈریم ہے، کیا احلام ہو گیا کہ یہاں پہ افغانی آ گئے؟ آپ لوگ سوسائٹیز کے آنر سے پوچھیں گے. اس کے بعد ان کا یہ سٹوری کریٹ کر کے بیٹھے جی انلیگل پروجیکٹ. ہمیں یہ بتائیں کہ یہ بلو ورڈ سٹی آج راولپنڈی میں آئی ہے، پچھلے لاسٹ ویک میں آئی ہے. بلو ورڈ سٹی کو مارکیٹ میں آئے ہوئے 5 سال ہو گئے ہیں، مور دین 5 ایئرس. سب سے پہلے ابھی صاحب بھائی نے بڑی ڈیٹیل میں آپ کو پروجیکٹر کے اوپر دکھایا ہے. یہاں پہ جو پہلے نے ہمیں پلاننگ پرمیشن ایشو کی گئی ہے وہ 427 کنال کی ہے. وہ کس نے دی ہے؟ راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے دی ہے. ADCR صاحب کو، ADCR صاحب نے اپنا پورا چیک کر کے سارے ڈاکومنٹس ویریفائی کروا کے، ان کی اپنی ایک ٹیم ہوتی ہے وہاں پہ محکمہ مال کی جس میں پٹواری، گرداور، تحصیلدار جو ان کے چیمبر میں بیٹھے ہوتے ہیں، انہوں نے بھی ساری چیزیں ویریفائی کر دی، اوکے کر دی سارا کچھ. اس کے بعد وہ چلی جاتی ہے جی DC صاحب کے پاس، ڈپٹی کمشنر صاحب کے پاس. انہوں نے اوکے کر کے سائن کر کے اپنا محکمہ مال کی جو آپ کی لینڈ کلیئرنس کا ایک نوٹیفیکیشن جس کو NOC آپ کہہ سکتے ہیں، نو آبجیکشن لیٹر، وہ فارورڈ کر دی پوری فائل بنا کے جس میں سارے ڈاکومنٹس اٹیچ ہیں. وہ چلی جاتی ہے RDA کے اندر. اب RDA کے اندر ان کی اپنی ٹیم ہے. پھر اس کے بعد کچھ ڈپارٹ ہیں، فلڈ ایریگیشن ہے، انوائرمنٹ ہے، واس ہے، ایویشن ہے. ان کے علیحدہ 4 NOCs ہوتے ہیں، وہ بھی ہم نے سارے لیے. وہ لے کے سارے جمع ہو گئے. جمع ہونے کے بعد یہ ڈاکومنٹس، میں پروسیس اس لیے بتا رہا ہوں کہ کچھ لوگ یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ انلیگل ہے. مجھے بتائیں کیسے انلیگل ہے؟ اب ذرا اس کو سنیں، ذرا پوری توجہ سے سنیں. جو میں باتیں کہہ رہا ہوں میرے پاس ڈاکومنٹس بھی ہیں، میرے پاس پروف بھی ہے، میں سب کچھ پروف کروں گا. میرے پاس ایک فائل موجود ہے. سارے ڈاکومنٹس ہو گئے. ان کی ہوتی ہے ایک 1 منتھ یا 2 منتھ میں ایک میٹنگ، جوائنٹ میٹنگ. اس میں کون بیٹھتا ہے جی؟ اس میں بیٹھتے ہیں جی DG RDA صاحب، اس میں بیٹھتے ہیں جی کمشنر راولپنڈی صاحب، اس میں بیٹھتے ہیں جی DC صاحب. یہ سارے بیٹھ کے اس میں 8-10 سوسائٹیز کے کیس ہوتے ہیں. کیس کو ڈسکس کیا جاتا ہے. اس میں سے ایک سوسائٹی اپرووڈ ہوگی اور اس کے بعد اس کو جاری ہوتی ہے پری پلاننگ پرمیشن جس کو کہتے ہیں PP1. بلو ورڈ سٹی کو 427 کنال کی ایشو ہوگی. اس کے بعد ہم نے پیچھے دوسری سبمٹ کر دی 1534 کنال کی. وہ بھی سیم اسی پروسیس سے گزر کے چلی گئی. وہ بھی انہوں نے اپروو کر دی. دیکھیں یہ ساری چیزیں جب اپرووڈ ہوگی، ہم نے یہاں پہ لینڈ پرچیز کی، موقع پہ ہم نے فزیکل ڈیولپمنٹ شروع کر دیا. بتا رہے ہیں ہمیں رجسٹر کر لیا نا، ہم آن بورڈ ہو گئے، وہاں پہ کام سٹارٹ کر دیا.
लंबी चौड़ी अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहाँ पे डेवलपमेंट की, वहाँ पे मेन बोलेवार्ड्स बनी है, पार्क बने हैं, स्कूल बन रहे हैं, स्कूल मौके पे चल रहे हैं, उसके अंदर पब्लिक मनी इन्वॉल्व होगी। यहाँ पे हमारे साथ ये बहुत सारे हमारे भाई जो डीलर ब्रदर्स यहाँ पे खड़े हैं, ये सारे इन्वॉल्व हो गए। 5 साल में हम लेके अपने सारे हमारे जो कोडल फॉर्मेलिटीज हैं वो सारी पूरी करके हम आगे सारी चीजें आरडीए के वेबसाइट पे चले जाएं। आज की डेट में भी आप ओपन करके देखें तो हमारा केस आपको नजर आएगा अंडर प्रोसेस, इलीगल नहीं नजर आएगा किधर भी। सारी चीजें करने के बाद फाइनली ने कहा जी आप अपना LOP जमा करवा दें, ले आउट प्लान, हमने वो भी जमा करा दिया, सारी चीजें हो गई। फिर इनका अपना एक मैटर चलना शुरू हो गया अर्बन पेरी अर्बन का, जो जी ये मामलात है। फिर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और पिंडी की अपनी एग्जाम स्टार्ट होगी कि ये किसकी दूध है किसकी दूध है। तो सारी चीजों को हम लेके इनके रोज के वही ड्रामे वही सारी कहानियां लेके हम सारे अपने डॉक्यूमेंट्स लेके कोर्ट में चले गए। हमने वहां पे जाके सबमिट कर दिए कि जनाब ये देखें हमने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया, इसमें अरबों हमने इन्वेस्ट किए, यहाँ पे डेवलपमेंट कर चुके हैं, लैंड प्रोक्योरमेंट कर चुके हैं, ये पूरी अवाम अपने साथ जोड़ चुके हैं, सारी चीजें लेके जा रहे हैं। अब इन मोहतरम का आपस में फैसला ही नहीं हो रहा है। एक कह रहा है जी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की है दूध है, दूसरा कह रहा है जी आरडीए की है, बीच में फाटा भी आ गई है, हमें नहीं समझ आती हम कहाँ जाएं। उन्होंने कहा जी आपने पूरी कोडल फॉर्मेलिटी सारी पूरी की है जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरी की। कहाँ है वो चीजें, हमने सारी चीजें उठाई, उनके साथ नेक्स्टर लगाए, उनको अटैचमेंट करके सारे डॉक्यूमेंट सामने जाके वहां पे सबमिट किए। उनको देखने के बाद कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे ऑर्डर कर दिया कि आरडीए को, फाटा को, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को, रावलपिंडी पुलिस को किसी को कोई प्राइज नहीं है जब तक आपकी हदूद का तयन नहीं होता है, चीजें क्लियरेंस नहीं होती, आपके जो भी लिटिगेशन आप सेटल डाउन जो भी होती है आपका, ये हम इसको स्टे देते हैं, स्टे आपका इंटैक्ट है, आप इसके ऊपर ना इनकी कुछ चीज डिमोलिश कर सकते हैं और ना ये कुछ कर सकते हैं। आप वो में अरसा दराज से आप देखें डॉक्यूमेंट्स के अंदर बंजर कदीम ही आ रहा है, ये कोई काश की जगह नहीं है। तो इस वजह से कि वो मेरा इलाका है, मैं वहां पे बड़ा हूँ, मेरी पैदाइश हुआ है, मेरा वो जद्दी इलाका है, मुझसे बेहतर कौन जानता है। ये तो कोई कमिश्नर साहब लाहौर से आए हुए हैं, कोई फैसलाबाद से हैं, यहाँ पे पिंडी में आके बैठ गए, इनको ज्यादा पता है कि बंजर कदीम है या हमें पता है जो यहाँ पे हमारे आबो अजदाद से ये जगह आ रही है। डॉक्यूमेंट्री आप देख लें, गूगल अर्थ को पीछे जाके आप देख लें, जिस लिहाज से लट्ठे में देख लें नजर आ रहा है वो सारा बंजर कदीम है। खैर जो भी इनकी तो स्टोरीज थी सारी, डायलिसिस सेंटर वहां पे बने हुए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों के डायलिसिस हो रहे हैं, ना किसी को चार्ज है। फ्लाई देखे ना, ये मुल्क हमारा है, हम इसके हैं, ये हमारा, ये अवाम हमारी है, हमने इनका सहारा नहीं बनना। मुल्क किस तरफ जा रहा है, इकोनॉमी हमारी तबाह हो गई है, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, हम लोग बिजली के बिल तक नहीं जमा करा पा रहे, और ये लोग आते हैं बड़ी आसानी से मशीनें लेके, इनके पास सब कुछ है, इनके पास मशीनों को भी रेंट देने के लिए पैसे हैं, इनके पास 20-20 बंदों का पूरा झंड इकट्ठे करने के भी हुए हैं, इनके पास आपस में डिस्कशन करने का भी टाइम पूरा है, इनके पास पुलिस की भी नफरी 500-500 बंदा है, शहरों में चोरियां हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं, वारदातें हो रही हैं, स्नैचिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है, वो इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा। हर दूसरे दिन गाड़ियां चोरी हो रही है, मोटरसाइकिल चोरी, इनसे पूछे सर्च कर रहे हैं जी, कोई पता नहीं वो किधर गई है। लेकिन किसी भी कोई भी बिजनेसमैन है, कोई भी डेवलपर है, जब वो काम करने के लिए निकले उसको गिराने के लिए इनके पास नफरी भी है, उसको इनके पास इंफॉर्मेशन भी है, सारी चीजें हैं। हमारे पास 3 कंपनीज काम कर रही है, डेल्टा, वेलफिशर, बेदार, सिक्योरिटी कंपनी, पेपर कंपनी, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। प्रॉपर रजिस्टर्ड उनके गार्ड है हमारे पास, उनकी प्रॉपर एक्सेल में मैंने शीट में उनकी पूरी लिस्ट इन लीगल टीम से बनवा के, हमें जो 2 थाने हमारे साथ लगते हैं, एक चौंतरा एक चक्री, दोनों थाने में, दोनों के डोमेन में हम लोग आते हैं, लिस्ट है प्रॉपर वहां पे थाने में रिसीव करिए जनाब मोहतरम। ये जो बंदे वहां पे बैठे हैं गार्ड्स हैं, उनकी पूरी एक लिस्ट है, और इसकी ये सी नंबर है, ये इसका नाम है, ये इसका एड्रेस है, ये मोबाइल नंबर है, आप अपने तरीके से जो वेरिफिकेशन करनी है आप वो भी कर लें। वो सारा करके अब पिछले दिनों में 15-20 दिन पहले इन्होंने नादरा से एक गाड़ी भेजी है, साथ में प्रॉपर पुलिस के बंदे थे, हमारे साइड पे सिक्योरिटी है मेजर ताज साहब, उनकी मुझे कॉल आई कि जनाब ये नादरा की गाड़ी है, कह रहे थे हमने बंदों को बायोमेट्रिक करना है। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह जी, उनके जो चार्जेस भी हैं वो मैट्रिक पुलिस करवा रही है, कमिश्नर साहब करवा रहे हैं, लेकिन आपको पर हेड 300 चार्ज करेंगे। मैंने कहा जी कर दें, आप कम से कम इनकी तो तसल्ली हो जाए ना, आप दे दें, एक तो हमारे पास मैट्रिक रसीद भी आ जाएगी और इनकी भी वेरिफिकेशन हो जाएगी कि बाकी सारी चीजें वो भी हमने करवाई, उसमें से भी इनको कुछ नहीं मिला। सारा कुछ करवाने के बावजूद फिर बोल के एक ही इन्होंने रद्दा रखा हुआ, आते हैं मशीनें लेके इस तरह गिराते हैं कि जैसे ये इसराइल में गए हुए हैं या ये अफगानिस्तान में गए हुए हैं, यार हम भी पाकिस्तानी हैं, हम भी इसी मुल्क के रहने वाले हैं, हमको बाहर से तो नहीं आए ना। आपने जो कुछ किया है, जो करने जा रहे हैं, सिर्फ ये बता दें कि आपने जो जब ऑपरेशन स्टार्ट किया है
4 بندے آپ جا کے بیٹھے تھانہ چوترا میں ایک ٹینٹ لگا کے, ڈی جی آر ڈی اے, کمشنر صاحب, ڈی سی صاحب, آپ کے اس کے علاوہ جو تھے آر پی او صاحب تھے اور سی پی او تھا, 5 تھے. بیٹھ کے آپ نے آپس میں ڈسکشن کی, ڈسکشن کر کے رات کو آپ نے ڈیسائیڈ کیا اگلے دن صبح آپ نے ساری مشینری موو کر دیجیے, اور کچھ کیپیٹل میں گھس جاؤ, کچھ عبداللہ میں گھس جاؤ, کچھ ملٹی میں گھس جاؤ, کچھ بلو بارڈ میں گھس جاؤ. مطلب جا کے آپ اس طرح کرو کہ یہ لوگ کیوں ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں, یہ جو عوام 15 سے 20 ہزار بندے ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, ان کو کیوں روزگار دے رہے ہیں, یہ روڈوں پہ کیوں نہیں نکل رہے, ان کو ذلیل اور کیوں نہیں ہم لوگ کر رہے ہیں. ملک تو پہلے تباہ ہو چکا ہے, جو رہ گیا اس کو ہم تباہ کیوں نہ کریں. چاروں نے بیٹھ کے مشورہ کیا, مشورہ کر کے وہاں پہ بھیجا اور لوگوں پر نقصان کیا. مجھے یہ بتاؤ یہ کر کے آپ کو کیا ملنا ہے, آپ مجھے یہ بتائیں. آپ لوگ اگلے دن اسٹیٹمنٹ یہ جاری کر رہے ہیں آر ٹی اے کی, میں دیکھ رہا تھا ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو آپ کی اس کی ویب سائٹ پہ یہ چڑھا ہوا ہے, ٹوٹل جی 284 جو وہ اسکیمیں ہیں پنڈی ڈویژن کے اندر, جس میں ہم نے 70 کو اپروو کیا. باقی ہمیں بتائیں نا, ہمیں کیوں نہیں آپ نے اپروو نہیں کیا. ہمارے تو سارے ڈاکومنٹس پورے ہیں. کیا ہماری زمین سے کورونا نکل رہا ہے, وہاں سے کوئی ٹیومر نکل رہا ہے, یا وہاں سے کوئی نکلیور نکل رہا ہے, یا کوئی چیز ایسی ہے جو آپ کو وہاں پہ اڈل کھڑے کر رہی ہے آپ کے لیے. صرف اور صرف ایک پلندے, ایک ڈرامہ بنایا ہوا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. آپ اگر 4 سے 5 بندے بیٹھ کے یہ پلاننگ کر سکتے ہیں کہ ہم نے ان کو جا کے ڈیمالش کیسے کرنا ہے, آپ 4 سے 5 بندے بیٹھ کے تو یہ بھی تو پلان کر سکتے ہیں نا کہ ہم نے ان کو لیگلائز کیسے کرنا ہے. پیچھے جو ان کا اپنا جو شیڈول ریٹ ہے اس سے اوپر پیچھے جمع کرواتے ہیں, اس وجہ سے کہ یار جو بھی چیزیں لیگلائز لے کے چلیں, کسی چیز کو آگے پیچھے نہ چلیں. جب ایک بندے کی ہر چیز پوری ہے, جب اس کے ساتھ 15 سے 20 ہزار بندے جڑے ہوئے ہیں, جب وہ فلائی کام کر رہے ہیں, اس کے ڈاکومنٹس پورے ہیں, اس کی لینڈ کمپیکٹ ہے, سائٹ پہ 5 سال سے وہ ڈیولپمنٹ کر کے اس نے ایک چیز کمپیکٹ کر لی ہے, اتنا بڑا آپ اس کو کیسے آپ سوچ سکتے ہیں اس کو جا کے نقصان پہنچانا. یار خدا آپ نے جتنے بھی ادارے ہیں نا, آصم منیر صاحب, میں نے اگلے دن بھی آپ سے ریکویسٹ کی تھی, قاضی فیض عیسیٰ صاحب سے, اس ملک کو سنواریں, ان لوگوں کو سنواریں, ان لوگوں کے لیے بہتری کریں. آپ ان کے لیے بہتری کریں گے, اللہ پاک ہم سب کے لیے بہتری کریں گے. ایک منٹ بھائی, ابھی میرے جو کاروباری لوگ ہیں وہ پاکستان میں جو معیشت تدبیر کی ہے, اور آپ لوگ کے ساتھ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے, اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ آپ نے کورٹس میں کیوں نہیں گئے. دوسری بات اب یہ بھی بتائیں کہ کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ میڈیا کے اوپر شک کو مانا جا رہا ہے. پہلے ایک اساس اخبار کے اوپر اس طرح کے معاملات جو ہیں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے کہیں یہ آپ میڈیا کے اوپر ہاتھوں میں ڈال رہے ہیں. میں آپ کو سر اس کا جواب دیتا ہوں. پہلے تو میں اس طرف آپ لوگوں کے ساتھ کیوں ایسا ہوا ہے. جب یہ سارے وہاں پہ پہنچے تو میں وہاں پہ پہنچ گیا, میں اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ جا کے اسٹے آرڈر لے کے چلا گیا. میں نے چلو محترم آپ کدھر ہیں جی, ہم نے جی یہ پوسٹ کرانی ہے. کیوں کرانی ہے جی, ہمیں جی پیچھے سے آرڈر. کس کے آرڈر ہیں جی؟ جمشید صاحب پڑھے آر ٹی ایس جن کے. میں ان کے جناب محترم بتائیں کہ جی میں نہیں ہوں جی, یہاں پہ سی او صاحب پڑھے ہیں ڈسٹرکٹ کونسل, ان سے بات کریں, ان سے بات کریں. جی میں بھی نہیں ہوں جی, یہاں پہ اے سی صدر صاحب پڑھے, ان سے بات کریں. ان سے پوچھا کہ میں بھی نہیں ہوں جی, ایس پی صاحب پڑھے, ان سے بات کریں. ان کا جی میں بھی نہیں ہوں. جب چاروں سے پوچھا, ان کو بولا جی ہمیں تو پیچھے سے آرڈر ملا ہے. پیچھے سے کس نے آرڈر دیا جی؟ آپ پارا سے آرڈر ہے. ہمیں کس نے آرڈر دیا؟ 111 بریگیڈ نے ہمیں آرڈر دیا. اور میں نے اگلے دن بھی پریس کانفرنس سے کی تھی لائیو سنوں کے اوپر. میں نے بڑا کلیئرلی یہ بتایا کہ جن کا یہ نام لے رہے تھے ان کے فرشتوں کو نہیں پتا, صرف ان کے کندھوں پہ رکھ کے چلا رہے. یار مجھے بتائیں پاک آرمی کا کیا لینا دینا زمینوں سے, پراپرٹی سے, ان چیزوں سے. انہوں نے ان کو بولا آپ جا کے یہ کام کریں. نمبر 1. نمبر 2, آپ کا سوال کیا تھا بھائی جان؟ یہی جو معاملہ سر آپ نے آپ کا سوال آپ نے پوچھا کہ ہمارا پاک فوج کے ساتھ, تمام اداروں کے ساتھ, گورنمنٹ کے ساتھ بڑا اچھا کوڈیل ریلیشن شپ ہے. ہمارے ادارے کے ساتھ جڑے ہوئے کسی بھی شعبے کا بہت اچھا ریلیشن شپ ہے, آئیڈیل ریلیشن شپ ہے. اسی لیے تو حیرانگی تھی. پوچھ رہے ہیں آرمی چیف صاحب, یہ خدارا ان کو لگام ڈالیں, یہ جان بوجھ کے اداروں کے آگے عوام کو کھڑا کر رہے ہیں. اگر یہ معاملہ اس طرح چلتا رہا تو کسی دشمن کو ضرورت نہیں ہے اس ملک میں حملہ کرنے کی. ہمیں حکم کریں, ہم سب کچھ ویسے چھوڑ چھاڑ کے چلے جاتے ہیں, یا آپ کے اداروں کے حوالے کر دیتے ہیں یا ان کے حوالے کر دیتے ہیں. میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ معاشی اس وقت جو معاشی صورتحال ہے, اس قسم کا آپریشن کیا حکومت کے خلاف سازش سمجھتے ہیں, ملک کے خلاف,
یہ سیاسی رقابت ہے, کاروباری رقابت ہے یا کچھ اور معصوم سے سوال اس کے ساتھ ہوا کہ اربوں روپے آپ کی انویسٹمنٹ بھی, عوام کی انویسٹمنٹ بھی یونیورسٹی میں, عوام کو کیا یقین دلاتے ہیں انویسٹر کو کہ ان کا پیسہ پہلے تو جی آپ کے معصوم سوال کا جواب دیں اور پھر ان کے ایجنڈے کی بات کر لوں. آپ کے معصوم سوال کا یہ جواب ہے کہ عوام کی اربوں روپے کی انویسٹمنٹ, میں سر عرض سن لیجیے گا, عوام کی اربوں روپے کی انویسٹمنٹ محفوظ ہے زمین کی صورت میں. وہاں زمین موجود ہے. ایک منٹ سر پلیز, انور صاحب پلیز, میرے بھائی میں جواب دوں گا آپ کو, ڈونٹ وری. اچھا, جو عوام کے اربوں روپے کی آپ بات کر رہے ہیں وہ زمین کی صورت میں سب محفوظ ہے نا. ہماری تو, ہم نے تو جتنی ڈلیوری دینی ہے اس سے 5 گنا زیادہ زمین ہے ہمارے پاس, ہم نے چھوڑ کے کہاں جانا ہے. ہمارے تو پچھلے 3 سال انہوں نے وہ ایسٹس جو میرے والدین نے میرے پیدا ہونے پہ میرے نام لگائے تھے وہ بھی انہوں نے فریز کر دیے اور آج کی ڈیٹ تک وہ فروزن ہے. ہم تو اس ملک سے نہ جانے کا سوچ سکتے ہیں, نہ گئے ہیں کہیں, اور کام کر رہے ہیں. ساری زمین ہماری یہاں پہ موجود ہے. 2-2.5 لاکھ کنال کون چھوڑ کے جاتا ہے میرے بھائی. اور اگر پبلک کا وہ پیسہ ہے تو وہ تو آج ڈبل ٹرپل اور 10 گنا ہو گئے. وہ تو سب کچھ وہاں پہ موقع پہ موجود ہے. اور بنجر زمین کے اوپر ہم ایک شہر آباد کر رہے ہیں. دبئی صحرا میں اگر اس نے ایک شہر بنا دیا اور پوری دنیا سے انویسٹمنٹ کھینچ لی, مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی ریل اسٹیٹ سے ان کو نفرت کیا. پھر آپ نے اگلا سوال کیا, دیکھیں 2 باتیں ہیں جو ریئلٹی ہے وہ ہمیں ایکنالج کرنی پڑیں. ریل اسٹیٹ ڈیولپرز کے روم میں کالی بھیڑیں بھی موجود ہیں, ٹھیک ہے, جو پبلک کا پیسہ کھا جاتے ہیں, ڈلیوری نہیں دیتے. لیکن آپ کو ادارہ کھڑا کریں نا, دبئی کے ریرا کی طرح کا ادارہ کھڑا کریں جو ڈسٹنگوش کرے کہ کون ڈلیور کرنے والا ہے, کس کے پاس زمین ہے, کس کی انٹینٹ کلیئر ہے, کس کی کیپیبلٹی ہے, کس کے پاس سٹاف موجود ہے, کس کے پاس انجینئرنگ ہے, ایکوپمنٹ ہے, اور وہ ڈلیور کر رہا ہے موقع پہ. ہمیں تو یہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں پچھلے 5 سال سے, اور ہم صرف ڈلیور کیے جا رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں جو آپ کا سوال تھا کہ ایجنڈا کیا ہے. ایجنڈا میرے بھائی میں نے بتایا کہ چند افسران پچھلی حکومت کے ان لوگوں پہ جو بھاگ گئے یا جنہوں نے انڈر دی ٹیبل سیٹلمنٹس کی ہیں, وہ کوشش کر رہے ہیں اداروں کو عوام سے لڑوانے کی, اور اس میں باہر کی فورسز شامل ہیں اور کوئی ایجنڈا نہیں ہے. صاحب یہ بتائیے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بیوروکریسی جو ہے وہ ایک سرخ فیتہ پاکستان کے ہر شعبے میں وہ سرخ فیتہ لگا دیتے ہیں تاکہ معاملات آگے بڑھے ہی نہ. پاکستان یہ مزاج ہے. آپ نے 2-4 لوگوں کے نام لیے ہیں, کمشنر راول پنڈی کا نام لیا, آر ڈی اے کے لوگوں کے آپ نے نام لیے, جس طرح آپ نے کہا کہ زلفی بخاری کے باپ نے کیا ان میں سے بھی کچھ لوگ آپ سے پیسوں کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ نمبر 2 سر یہ ہے کہ آپ نے چیف آف آرمی اسٹاف کی بات کی, آپ نے پرائم منسٹر کی بات کی, آپ میڈیا کے ذریعے بات کر رہے ہیں, کیا آپ یہ مناسب نہیں سمجھتے کہ آپ برائے سب مل کے ان سے ریکویسٹ کر کے براہ راست ملاقات کریں تاکہ جو پبلک منی انوالو ہے اس کی سیفٹی ہو سکے؟ جی, ہم اپنے طور پہ کوشش کر رہے ہیں سب سے ملاقاتوں کی. یہ ہنگامی پریس کانفرنس اس لیے کی تھی کیونکہ انہوں نے ہنگامی طور پہ ایک مشن شروع کیا ہوا تھا ڈیمولیشن کا. اس وجہ سے ہم نے کہا ہم پبلک کو تو بتائیں نا, جس وقت آپریشنز ہوتے ہیں پبلک انریسٹ میں چلی جاتی ہے, تو سب سے پہلے ہم نے پبلک کو یہ بتانے کا اہتمام کیا کہ ہم یہیں پہ ہیں, ساری زمین یہیں پہ, اور ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں. خدارہ انلیگل ہمیں کس بات پہ آپ کہہ رہے ہیں؟ اپروول آپ خود نہیں دیتے جو آپ نے فرمایا, اور وہ آپ میرے سے بھائی بہتر جانتے ہیں محکموں میں کیا ہوتا ہے, میرا منہ نہ کھلوائیں, سب جانتے ہیں کیا ہوتا ہے. جی جی, آپ نے سارے بگ گنز کا نام لیا ہے, جی جی, لیکن آپ نے کہیں پہ بھی پنجاب کے وزیر کا نام لیا جن کے نام نہیں لیا, جن کے انڈر یہ ساری فورسز ہیں, یہ اس کے انڈر آتی ہیں, ان کا نام نہیں لیا. ایک سوال. دوسرا سوال, آپ کے ساتھ چیئرمین بیٹھے ہیں ٹریڈ ایسوسیشن کے, جی جی, ان کا بھی ایک کردار بنتا ہے. جی میں ان کو بولنے کا موقع دوں گا, یہ اپنا کردار ادا کرنے آئے ہیں. میں پشاور میں ایک اس کا آغاز ہونے جا رہا تھا, تو آپ نے مخاطب کی کہ میں پہلے دکھائے کہ کیا واقعی آپ کے پاس اتنی زمین ہے, پھر ہم آپ کو اجازت دیں گے, پھر ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. تو آپ ایسے لوگوں کیوں بازو نہیں بنتے جو واقعی جن کے پاس زمین ہے, یا ان کے خلاف آپ بات کریں کہ یہ صحیح نہیں ہے, آج بات کریں تو مائک پہ بھی یہ صحیح نہیں ہے, یا ان کا ساتھ دینے کے لیے آپ ایک میکانزم آپ کی جو ایسوسیشن ہے وہ کیوں نہیں؟ میں جی محسن نقوی صاحب والی بات کا جواب دے دوں تو یہ کریں گے. محسن نقوی صاحب محترم آدمی ہیں, اور وہ اپنے طور پہ, میں نے لاہور میں ان کی پروگرس دیکھی ہے, بہت سارے پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں اور اس کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انٹرم گورنمنٹ کچھ حصوں میں اپنے طور پہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ اگر
डेडिकेटेड लोग चंद शोबों पे बैठ जाएं तो काम हो भी सकता है, इसलिए मैं उनके बारे में नेगेटिव गुफ्तगू नहीं करना चाहूंगा। उनको भी मिसलीड किया जा रहा है। मैंने अर्ज किया कि अदारों को और अवाम को आमने सामने खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, और चंद काली भेड़ें जो ब्यूरोक्रेसी में या पुलिस डिपार्टमेंट में बैठी हुई है या इन अदारों में बैठी हुई, वो ये काम कर रही है। आप रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी से उसकी प्रोग्रेस लेना कि पिछले 5-7 सालों में आपने कितनी स्कीमें अप्रूव की हैं। हम कह रहे हैं कि 2 लाख केनाल वहां जमीन है, तो हमारे पास 500 केनाल भी ऐसी नहीं है जो इनके म्यार पे पूरी उतरती हो, हमें 500 केनाल की अप्रूवल ही दे दें अगर ये देने वाले बने। बाकी जवाब आपको इजाज साहब देंगे जो इनसे मुतल्लिक है। मेरा नाम मुसर्रत एजाज खान है, मैं चेयरमैन हूँ फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान का, और पाकिस्तान के 10 लाख रियल एस्टेट एजेंट हमसे मुंसलिक हैं जिनकी मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ। दोस्तों, ब्लू बर्ड सिटी कोई 6 महीने 8 महीने पहले नहीं बना, 5 साल पहले बना था। हमने इब्तदाई एनओसी देकर पूरे पाकिस्तान की रियल एस्टेट कम्युनिटी खैबर से कराची तक इनके साथ जुड़ी, अपने क्लाइंट ओवरसीज पाकिस्तानीज, और चूंकि यहाँ पर उस वक्त जो प्लाट लिए जा रहे थे वो हजारों में लिए जा रहे थे, लिहाजा वो लोग जो इंतहाई मुतवस्सित तबके के लोग थे उन्होंने घर का ख्वाब देखकर उन हजारों रुपयों से यहाँ प्लाट खरीदे, और हम इस चीज में इन्वॉल्व हुए और ये चीज आगे बढ़ती चली गई। सो ब्लू वर्ड जो लोग डेवलपमेंट करते, प्राइवेट बिल्डर्स को कोई जरूरत ही नहीं थी, लेकिन काम तो करते ना। अगर हुकूमत खुद काम आपके लिए मेरे लिए करने को तैयार नहीं, और जो डेवलपर काम करने को तैयार है उसको तबाह बर्बादी का शिकार कर रहे हैं, यकीन करें ये किसी तरह भी मुहब्बे वतन मामला तो कतई तौर पर नहीं है। ये बताइएगा कि सर मेरी बात खत्म बोलिए तो आप फिर सवाल का लंबा सेशन कीजिए, सब दोस्त करिए। ये बताइएगा कि आज माशाल्लाह जलसे का समात अपनी किसी की जानिब से काफी ज्यादा आवाम बैठी हुई थी, आपने बात की कि यहाँ पे कब्जे के हवाले से 2 लाख कनाल आपने तो इकट्ठी कर ली, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि वो एरिया लोगो एरिया बना हुआ था। हर रोज मतलब वाले होती 2 साइड को मुख्तलिफ जो एफआईआर ये बताइएगा कि एनओसी आपको जारी अगर नहीं हुआ तो आप आपको कैसे डिलीवर करेंगे, वो तीसरा नहीं जाता। आपसे सवाल है कि क्या आप सियासत में एंट्री हुई है तब यूनिवर्सिटी में नजर लगी। एक चीज ही नहीं, सियासत से भी इसका कोई ताल्लुक नहीं है, वो बताएंगे आपको। सियासत है कि ब्राइट होने जा रही। अच्छा, जो आपका सवाल है ना डिलीवरी कैसे देंगे लीगली अगर आपको अप्रूवल नहीं मिलती, इसका मैं जवाब सबको दे दूं और अपने कस्टमर्स को देना चाह रहा हूँ। एक लीगल पॉइंट है, उसके बाद नहीं मिजाज साहब आपको एक दूसरी बात बताएंगे। आपने कहा कि आपको एनओसी नहीं मिलता तो डिलीवरी कैसे देंगे। हमारे पास जमीन मौजूद है, ठीक है जी। जितने हमारे कस्टमर हैं डेवलपमेंट हम कर रहे हैं, कोर्ट ऑर्डर्स हमारे पास मौजूद हैं, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह 25 से 30 हजार कनाल एक्टिवली डेवलप कर दी, जिसकी 70-80% मुकम्मल हो चुकी डेवलपमेंट, और बाकी 2 लाख कनाल पे काम हो रहा है इस वक्त। हम लोगों को उनकी खरीदी हुई जमीन की रजिस्ट्री करा देंगे और सर्विसेज अपनी प्राइवेट कैपेसिटी में जारी रखेंगे। इसको कोई पाकिस्तान का कानून इस अमल को नहीं रोक सकता। जनाब मोहतरम, मैं आपको उसका जवाब देता हूँ। जो आपने कहा कि ये नो गो एरिया बना हुआ था, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये बात आज से 2 साल पुरानी, अभी की नहीं है। आप देख सकते हैं मौके के ऊपर जितनी भी हमारे सराउंडिंग में सोसाइटीज थी वो सारी अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम ब्लू वर्ड सिटी के अंदर मर्ज हो चुकी, और जो मर्ज हुई हैं वो कोई छोटी मोटी नहीं थी, 10-10, 15-15 हजार कनाल थी, अरसद रात से बैठी थी। हमने चारों तरफ से लैंड ले ली, उनके साथ हमारे छोटे मोटे लिटिगेशन थे, मामलात थे, चल रहे थे मामलात। वो तो 2 साल पुरानी बात की, कभी की ट्रांसफर भी हो चुकी हैं, मर्ज हो चुकी हैं, ब्लू वर्ड सिटी ने पोजीशन भी ले लिया, वहाँ पे काम चल रहा है। दूसरी जो कब्जों की आप एफआईआर कर रहे हैं, एक दिन में 20-20 एफआईआर हुई हैं। आपकी जेब से करतूस निकल रहा है, किसने दिया जी? नईम इजाज ने दिया, साद नजीर ने दिया, और उसका क्या करे जी 109 लगा अबेटमेंट मशवरा जिसको कहते हैं। मुझे बताएं कि पाकिस्तान के लीगल मेरा भाई यहाँ पे बैठना मेजर एक्ट के अंदर वो कानून ही कोई नहीं है। जब आपको एक कोई चीज जो उसमें पहले होता था 13-20 पैसे, आजकल वो 41 भी और समथिंग इस तरह, उसमें 109 आएगी। ये लगा लगे वो पर्चे कब के खत्म हो गए हैं, उड़ गए। जिस तरह के पर्चे थे वही स्टेटस था। किसी को रोकना हो जिनके पास आखिरी अरबा यही होता है कि हम अखियारें देकर रोक लें।
اس طرح کا کوئی میٹر نہیں ہے, کچھ بھی نہیں, الحمدللہ ساری چیزیں کلیئر ہے. وہ 7 بھائی نے بڑی کلیئر بتا دی ہے بات کہ جو کہہ رہے ہیں نا این او سی, الحمدللہ بلو ورڈ سٹی کے پاس اتنی زمین ہے کہ آرام سے کوئی بغیر کسی ٹینشن کے, جتنے ہمارے کلائنٹ ہیں, بھائی بھی ایک سوال کرنا چاہ رہے تھے کیا آپ نے کیا, اس کا جواب بیچ میں ہی دے رکھا, کورڈ ہو جائے گا. جتنے ہمارے کلائنٹ ہیں زمین کے چوتھے حصے کے اوپر اگر ہم ان کو صرف رجسٹریاں انتقال کروا کے پوزیشن دے کے گھر بنوا دیں, نہ وہ کسی قانون میں نہ ہمیں کوئی روک سکتا ہے, وہ ہمارے پاس آخری رائٹ ہے. جتنے گوری ٹاؤن اس کی مثال ہے, ساری چیزیں وہ تو ہم نے آلریڈی مین بولے بٹ ہزاروں کنال کے اوپر 10-15 کلو میٹر ہماری مین بولے بٹ بن چکی ہے, اس کے سراؤنڈنگ میں بلاک بنا دی, ہمیں کیا ایشو ہے. جی 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 میں دیتا ہوں.